السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل پارٹ نمبر 4۔ کن کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ وہ کئی جانور ہیں، مثال کے طور پر اونٹ یا اونٹنی، گائے، بیل۔ تو اونٹ یا اونٹنی یعنی نر مادہ، میل فیمیل، بیل گائے، اسی طرح بھیڑ جس کو میڈھا کہتے ہیں، دمبا کہتے ہیں، وہ بکرا، بکری، خصی۔ تو بکری ہے، ایک خصی ہے۔ کچھ لوگ ہچکچاتے کہ خصی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا خصیہ نکالا جاتا ہے، خصی کی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی مکروہ چیز نہیں ہے، وہ بکری ہو یا خصی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سیم بات ہے۔ تو ان جانوروں کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ رہی بات بھینس کی، بھینس کا سوال ہی بہت اٹھتا ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ جائز ہے، بعض علماء نے کہا کہ جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں شیخ عنایت اللہ سابلی حفظہ اللہ نے ایک الگ سے خاص کتاب لکھی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنی بھی جائز ہے۔ شیخ وسیع اللہ عباس جو مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس بات کی تائید کی ہے، اور اسی طرح حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اللہ اعلم، یہ علماء کے اختلاف ہے۔ رہی بات کی بہت سارے جانور تو ہیں ہمارے پاس، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھیڑ ہے۔ بھیڑیا نہیں، بھیڑیا الگ چیز ہے، وہ تو صحیح نہیں۔ ایک بھیڑ ہوتا ہے، اس کو میڈھا کہتے ہیں، دمبا کہتے ہیں، وہ بکری کی طرح ہوتا ہے وہ، لیکن موٹے تازے ہوتے ہیں، جس کے جسموں پر بال ہوتے ہیں۔ تو وہ تو الحمدللہ خصی، بکرا، بکری تو آسانی سے مل جاتے، وہ کرے انسان، شک شبہ سے یا اختلاف سے ہٹ کے رہے۔ جو جانور الحمدللہ ذکر ہے وہ تو الحمدللہ پوری دنیا میں مل جاتا ہے، اور وہی کرنی چاہیے۔ لیکن شاید یا اتفاق ایسا ہو کہ انسان کو ایسی جگہ میں رہ رہا ہے جہاں کوئی جانور نہیں مل رہا ہے، کوئی نہیں ملا ہے سوائے بھینس کے، بس صرف بھینس ہے، دوسرا کوئی جانور نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، بھینس کر لیں، اوکے۔ رہی بات مرغی، خرگوش، پرندے، ان سب چیزوں کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ وہ جانور یا وہ پرندے جس کا کھانا جائز ہے، ضروری نہیں کہ اسے قربانی بھی جائز ہے۔ قربانی ایک الگ چیز ہے، وہ عبادت ہے، اور اس کے لیے وہی ان چیزوں کو ہی قربانی کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں کا جس کا ذکر قرآن یا حدیث میں ہے۔ ویسے حلال تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہر چیز کی قربانی یا ہر جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ سب سے افضل قربانی کس جانور کی ہے؟ تو نمبر 1 پہ اونٹ۔ اونٹ کی قربانی افضل ہے، بیسٹ ہے، سب سے افضل یہی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے گائے کی، یعنی گائے یا بیل ایک ہی درجے میں ہے، گائے یا بیل۔ اس کے بعد ہے بھیڑ یعنی دمبا، میڈھا، اور آخری درجے میں ہے بکری، خصی بکری، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ جانور تازے اور موٹے بھی ہونی چاہیے، موٹا تازہ، جتنا موٹا تازہ جانور ہوگا اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا، افضل ہوگا، اور اتنا زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ جتنا زیادہ اس جانور کے اندر گوشت پایا جائے گا اتنا زیادہ آپ خود گھر والوں کو کھلائیں گے، کھائیں گے، اور غریبوں کا یا یہ کہیے کہ مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، بانٹیں گے بھی۔ امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے، اور مسلمان بھی خوب کھلا کھلا کر کے قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے۔ تو موٹا ہونا چاہیے۔ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، جن کے پاس جگہ ہے، بہتر یہ کہ انسان پہلے سے خرید لے اور خوب کھلا پلا کر کے قربانی کے جانور کو موٹا کرے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن شہروں کے لوگ جن کو صرف اب رہنے کی بھی پریشانی ہوتی ہے تو نہیں لا سکتے، تو کم سے کم خریدتے وقت جتنا ہو سکے وہ تازہ، موٹا، بہترین جانور خریدنے کی کوشش کرے اپنی استطاعت کے حساب سے۔ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ خرید رہے 50,000 میں، 1,00,000 میں، مقصد ہے کہ شہرت ہو، نام ہو، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنا خریدیں جتنا آپ کا استطاعت ہو، اخلاص اور اللہ کے لیے، بس دکھانے کے لیے نہیں۔ رہی بات کی کتنی عمر ہونی چاہیے ان جانوروں کی، کتنا ایج؟ ہر جانور کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہر ایک کی ایج ہے۔ اگر بھیڑ ہے یعنی میڈھا ہے، میڈھا، تو کم سے کم 6 مہینہ، اس سے کم کا جانور نہیں چلے گا۔
5 مہینے کا نہیں، کم سے کم 6 مہینہ، بہتر ہے کہ 1 سال کا مل جائے لیکن کم سے کم 6 مہینہ۔ بکری یا بکرا خصی، اس کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے، 1 سال سے کم کی بکری نہیں چلے گی، کم سے کم 1 سال۔ گائے بیل کم سے کم 2 سال، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو اچھی بات ہے، کم سے کم 2 سال کا ہونا چاہیے بیل گائے۔ رہی بات اونٹ کی تو یہ 5 سال کا ہونا چاہیے، اونٹ اونٹنی کی عمر کم سے کم 5 سال ہو، ٹھیک ہے، یہ جانوروں کی عمر ہے۔ زیادہ ہو اچھی بات ہے لیکن یہ کم سے کم بتایا گیا۔ دلیل کے طور پر صحیح بخاری حدیث نمبر 5556، یعنی 3 مرتبہ 55 ہے 6، صحیح مسلم 1963 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2797، اس کے اندر جانوروں کی عمر کو بیان کیا گیا ہے۔ کس طرح کے عیب اگر ہوں گے جانور کے اندر تو وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ کانا، اگر آنکھ سے اندھا ہے یا کسی جانور کی آنکھ پھٹی ہے یا کوئی جانور لنگڑا ہے یا بہت دبلا پتلا کمزور ہے یا کان کٹا ہے یا سینگ ٹوٹا ہے یا اور اس طرح کا کوئی عیب ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ دلیل برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جس کی قربانی کرنی جائز نہیں ہے۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جس کی قربانی کرنی جائز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ واضح طور پر آنکھ کا کانا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، کلیئر ہو، لنگڑا جانور، اسی طرح کمزور جس میں چربی نہیں، وہ دبلا پتلا ہے، تو ان سب قربانی، ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ گویا کہ بغیر عیب کے جانور ہونی چاہیے، لولہا لنگڑا کٹا پیٹا نہ ہو۔ ہاں اگر جانور میں کچھ خراش ہے، کہیں پہ کچھ کٹ گیا ہے تو چلے گا، اس سے مشکل نہیں ہے، جانور لانے بھی کچھ کٹ جاتے ہیں یا تھوڑا سا کہیں سے خون آ رہا ہے، تھوڑا سا کٹ گیا، لگ گیا، گھس گیا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ کوئی بڑا عیب، کان کٹا، پیر ٹوٹا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا کوئی بڑا سا زخم ہے، اس طرح کوئی بڑا عیب اگر ہے تو جانور صحیح نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا سا اگر ہول ہے، سوراخ ہے، ہلکا سی معمولی اگر کوئی خراش ہے، کچھ کٹا پیٹا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ تو ہر جانور کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، لیکن کوئی بڑا عیب ہونا چاہیے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابھی جو حدیث بیان کی ہے کہ جانور عیب والے درست نہیں ہیں، اس کا حوالہ سنیں نبی داؤد حدیث نمبر 2802۔ دوسری حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم قربانی کا جانور لیں تو اچھے سے کان اور آنکھ کو چیک کر لیں۔ حوالہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2804۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔